اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے دوسرے عشرے کی دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ رمضان کا درمیانی عشرہ ہے، اور اس میں آپ کے لیے ایک وظیفہ چھوٹا سا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی آنکھوں سے تقدیر کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ ماہ رمضان میں صدقہ کریں، مصیبت اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رمضان 2025 کا سب سے مقبول وظیفہ نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو تو یہ وظیفہ کرے۔ اس کی تمام تر پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام دکھ تکلیفیں، رنج و غم، مالی پریشانیاں، رزق و دولت کی تنگی، بے اولادی، اولاد کی تابع داری جیسے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہی انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اتنا مال و دولت کیسے آ گیا اور کہاں کہاں سے آ گیا۔ ناظرین محترم، یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کراوے، اس کے لیے گناہوں کی معافی اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا۔ اسی روزے دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے تھے، اے اللہ ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان کی فضیلتیں نصیب فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو ان کا ذوق و شوق بڑھ جاتا، ان کے چہرے کے تاثرات بڑھ جاتے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ جاری ہے جس کا دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادات کرتے تھے اور بہت زیادہ خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ خیرات کرتے تھے۔ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کے مہینے کو کیسے گزاریں، ساتھ قرآن پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بھی بتائیں گے جس سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا ایک لفظ پڑھنے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ناظرین ماہ رمضان میں ایک لفظ پڑھنے پر 700 نیکیاں ملیں گی۔ آپ کو ہر طرح کی جو تنگی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، آپ کے جو تمام برے حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کر کے مت دیکھیں، کیونکہ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ان وظائف اور ان باتوں کو آپ نے کاٹ کر اسکپ کر کے دیکھا تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ موقع سال بعد آنا ہے، پھر پورا سال پچھتاوا رہے گا۔ بہتر ہے کہ ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ کر ہر ایک بات کو، ہر ایک نقطے کو سن سمجھ کر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے پر عمل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، ماہ رمضان بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرے گا اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اسے 70 فرائض کا ثواب دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی رستے سے ایک کانٹا بھی ہٹا دے تو اسے 70 فرضوں کے برابر ہی ثواب دیا جائے گا۔ یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، اس کا اول حصہ رحمت کا ہے، درمیانی حصہ جو کہ اب جاری ہوا ہے یعنی کہ شروع ہوا ہے یہ مغفرت کا ہے، اور آخر جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنے غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو ناظرین اب ہم آتے ہیں اپنی دعا کی طرف، جو کہ ہم نے ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں پڑھنی ہے۔ تو ناظرین آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ وضو کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ درود پاک کا ورد کرنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، یعنی کہ نماز اور تراویح کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔
جب آپ کلمہ طیبہ کو 3 بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بار پڑھنے سے آپ کی مغفرت کر دے گا، دوسری بار پڑھنے سے آپ کو دوزخ سے آزادی دے دے گا، اور تیسری بار پڑھنے سے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرا دے گا۔ تو ناظرین، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کلمہ طیبہ کا ورد ہے، جو کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ خلوص دل سے کیجئے گا۔ اس کے بعد اب ہم آپ کو ماہ رمضان کے درمیانی عشرے کی دعا بتاتے ہیں، یعنی کہ جو یہ عشرہ جاری ہے اس کی دعا بتاتے ہیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ درمیانی عشرے کی دعا ہے، کیونکہ یہ جو درمیانی عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو آپ بھی اپنے اللہ سے اپنے لیے دعا کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، امت مسلمہ پر رحم فرما دے۔ تو آئیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں، تو آپ کمنٹس میں آمین ضرور لکھ لیجئے گا، اور آمین بول بھی دیجئے گا۔ اے اللہ، ہمیں اس درمیانی عشرے یعنی کہ مغفرت کے عشرے میں تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تمام گناہوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں اچھے طریقے سے نماز روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری عبادت میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف فرما۔ اے اللہ، اس کمی کوتاہی کو معاف کر کے ہمارے نماز روزے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ماہ رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ اے اللہ، ماہ رمضان کی برکتیں ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ، ماہ رمضان کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے خیر و عافیت کا سبب بنا۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کے صدقے ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ آمین ثم آمین۔